رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمارے آقا ہیں جن پر ہم دنیا میں رہ کر کے کثرت سے درود اور کثرت سے سلام پڑھا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اس لیے انسان کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جی جی، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم مگن ہونے کے بعد اپنی آبادی کی مسجدوں کو ویران کر دیں، دنیا میں مگن ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، دنیا میں مگن ہونے کے بعد نمازوں کی پابندی نہ کریں۔ نہیں نہیں، اس دنیا کے اندر اللہ اکبر کتنوں بھی کما لو، کتنوں بھی کما لو، جاؤ گے خالی ہاتھ، کتنوں بھی کما لو جاؤ گے خالی ہاتھ۔ ارے ہم اور آپ تو کیا ہیں، سکندر اعظم جیسا بادشاہ جنہوں نے قلیل مدت میں آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، انہوں نے قلیل مدت میں آدھی دنیا کو فتح کیا، اور جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرا ایک ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ دنیا والے میرے جنازے کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کریں کہ آدھی دنیا میں فتح کرنے والا سکندر اعظم دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جی جی جی، واہ۔ اس لیے آج اگر تو کما رہا ہے تو اترا مت، گھبرا مت۔ اللہ کا بہت اہم قانون ہے، 1 کروڑوں کے مکان میں رہنے والوں کے لیے جتنی بڑی قبر بنائی جاتی ہے اتنی ہی بڑی قبر ایک جھونپڑے میں رکھنے والے کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ جتنی بڑی قبر اے سی کے مکان میں رہنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے اتنی ہی بڑی قبر اللہ اکبر رکشہ چلانے والوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ جی، جتنی بڑی قبر بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے اتنی ہی بڑی قبر جو ہے سڑک کے کنارے سونے والوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ اللہ کا برحق وعدہ، اللہ کا قانون بہت اچھا قانون ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں کے مکان میں سونے والوں کے لیے بھی وہی 2 گز زمین ہے اور رکشہ چلانے والوں کے لیے بھی وہی 2 گز زمین ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جو اعمال کر کے جاتا ہے، جو اچھا اعمال کر کے جاتا ہے، وہی 2 گز زمین اس کی قبر کو جو ہے وہی 2 گز زمین شرق سے لے کر غرب تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو قبر اس قدر دباتی ہے، اس قدر دباتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی سے مل جائے۔ جی، حق بات۔ آپ جانتے ہیں ایک انسان کو اگر 313 آدمی مل کر کے ایک ساتھ تلوار سے مارے تو اس مار کھانے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ انسان کو روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس تکلیف کو بتا دیا جائے تو انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جنگلوں اور بیابانوں میں پاگلوں کی طرح ٹہلنے لگے۔ اگر اس تکلیف کو بتا دیا جائے تو انسان دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بنانا بھول جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تکلیف کو اگر تم پر بتا دیا جائے تو تم دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ کوئی پاگل جیا کرتا ہے۔ اس لیے اس تکلیف کو سمجھو، اس قبر کے حوالے سے فکر مند رہو کہ جس قبر میں اللہ اکبر ایک ایسا فرشتہ ہے جو آنکھ کا اندھا ہے، کان کا بہرا ہے، زبان کا گونگا ہے، دنیا میں رہ کر کے جس انسان نے
جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو قضا کیا ہے، وہ فرشتہ ایک ہتھوڑا ایسا مارتا ہے کہ جس طرح سے چنے پہ کوئی ہتھوڑا مارے جی تو چنا کیسے پس جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے وجود کا حال ہوتا ہے۔